حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. وہ بھائی میرا ذرا ذہن مٹ رہی ہے، میں والے بڑے کام ہی دے سکتا ہوں مجھے، لیکن حدیث صحیح ہے. تو وہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے. کتنے بندوں کو؟ 20 بندوں السلام. اور یہ نہیں کہ 20 علماء دین کو یا 20 مشایخ عظام کو یا 20 قرۂ عظام کو یا 20 ثنا خان، نہیں بھائی دوسرا بھی بندہ ہی ہونا چاہیے، مسلمان ہو. باقی جو بندہ دن میں 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی دن کے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں. ایویں ہر بندے نے سر پہ بازو اٹھا، اور یہ دین تو بڑا مشکل ہے، میں کہتا ہوں اس سے بھی آسان تو دین ہوگا. 20 بندوں کو السلام علیکم کو اور سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں، اور حضرت سلام کو عام کرو یار. یہ جو ہم ماحول بنا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا. اب ہم دیکھ نہیں رہے یہ ماحول بن رہا ہے جس سے مجھے کام نہیں، میں کام سے سلام لیتا ہوں. اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، کیونکہ بھائی گھر میں بیٹھ کے تو بار بار کسی کو سلام کہا نہیں جا سکتا، تو حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سلام کہنے کی نیت سے بازاروں میں جایا کرتے تھے. پھر مجھے حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی بات تھوڑی سی سمجھ آئی. آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جائے تم ہی بخشیا جا. نکل باہر اور کہہ لوگوں کو السلام علیکم. ہو سکتا ہے کسی بخشی ہوئی زبان سے وعلیکم السلام نکلے اور تیرا بھی کام بن جائے. سلام کیا کرو، سلام کیا کرو. بہرحال اب اس پہ اس حدیث پاک میں بزرگوں نے بڑا کلام کیا ہے، بڑے نقطے خاص کیے ہیں اس سے. تو چلو وقت نہیں ہے، میں بس ایک ہی نقطہ بیان کر کے میں آگے چلا جاؤں گا. اب بزرگ کہتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے گا تو اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جو بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرے ہے، تو بندہ 20 بندوں کو السلام علیکم کہے تو سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں. تو اگر بندہ 20 بار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا؟ اس لیے پڑھا کر. اور ہمارے امام اہل سنت مجددین دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے تو کمال ہی کر دیا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور سب خوبصورت بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. وہی سارا کچھ ان کے لیے ہے. اس لیے اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب کی بات یہی ہے. الفاظ بدل جائیں گے. کوئی اور مرد کلندر تھا، اس نے بھی یہی بات کی. وہ کیا کہتے ہیں؟ دل یاد نہیں بنایا ہے. دل کس کے لیے بنایا ہے؟ دل یاد نہیں بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. سارا کچھ یہ تم کے لیے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے. اس لیے یہ درود پاک پڑھا کرو. اور میری عادت ہے بھائی، میں جس محفل میں جاتا ہوں میں اس حوالے سے ضرور تربیت کرتا ہوں، کیونکہ میں خانہ پوری کر رہے ہیں تو نکلا نہیں. کسی نے بھیجا اور اس نے بھیجا، اس کو میں نے جواب بھی دینے جا کے کہ 10 بھی گیا ہے تو کی کر رہے ہیں. امت کو حضور کی امت کی خیر خواہی کی کہ نہیں کی ہے. تو کیونکہ حضرت پڑھا کچھ اور رنگ رکھتا ہے، لیکن کچھ بندے پہ ہو گزرا ہونا تو پھر کچھ اور ہی رنگ رکھتا ہے. میں آپ کو اپنی چلو بات بتاتا ہوں، آپ کا بھی ذوق اور بڑھ جائے گا. جب ہم لاہور پڑھتے تھے تو ظاہر ہے ماشاءاللہ کافی
आलिम भी बैठे हैं, आलिम बनाने वाले भी बैठे हैं, और जो आलिम बन रहे हैं वो भी बैठे हैं माशाल्लाह, मशाइख भी बैठे हैं, सूफिया भी बैठे हैं। तो मेरा सियालकोट जहाँ घर है ना, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, तो हमारे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान है। तो जो मेरा बचपन का दौर था, तालिबे इल्मी का ज़माना था, तो हमारे उधर कब्रिस्तान में ना एक बाबा जी रहा करते थे, कब्रिस्तान में ही वो रहा करते थे। मेरा घर कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था, उनका घर कब्रिस्तान की इस सम था, ठीक है जी। मेरा घर भी मेरी तरह माड़ा ही था, तो उनका घर भी उनकी तरह तगड़ा था। मेरा घर था, उनकी कोठी थी, 3 उनके बेटे जर्मनी थे, या एक उनके बेटे की सर्जिकल की फैक्ट्री थी। बस पता नहीं बाबे की उतार ही गई है क्या वो बाबा जी ने कोठी छोड़ी और आके ना कब्रिस्तान में डेरा लगा। तो मेरी बड़ी उनसे मोहब्बत थी, और थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ा खुला डुला सिलसिला भी था। तो एक दिन ना 9 मुहर्रम छुट्टियां थी, तो मैं उधर ही घर सियालकोट भी था, वो बड़ी गर्म दोपहर थी, तो उनका भी पसीना बह रहा था, मेरा भी बह रहा था। तो अब तो ये आ गए ना चिलर वगैरह आ गए, तब होते थे विंडो एसी, तो उनके दीवार में लगा विंडो एसी आवाज दे रहा था। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैं यार कितना ठंडा कमरा होना बाबे का, ते बाबे ने की कीता एडा ठंडा कमरा छड़ के कब्रिस्तान में बैठा है। तो दिल में ख्याल आया, तो मैंने दिल में नहीं रखा, और मैं कहता हूँ ये भी उनकी तवज्जो थी कि बात जुबान तक आ गई। अगर सादा फरमा दे भाई जी, इसको सादा फरमा। वो बात जो है ना वो जुबान तक आ गई। मैंने उनको पूछा, मैं बाबा जी है एसी चलन की आवाज आन रही, यक ठंडा कमरा होना, ये की कीता है घर छड़िया ते कब्रिस्तान बैठे। जवाब बड़ा जबरदस्त दिया। मुझे कहते हैं मौलवी की गल दसो, मैं जनाब खीर ठंडा कमरा छड़ के आना किथे, खीर ठंडा कमरा छड़ के आना, मैं जरूरत है कब्रिस्तान में आना। फरमान लगे 4 मुंडे ते जो आना ही मैं आप ही आ गया। हला मैं उनकी इस बात को इतना को मजबूत नहीं जानता। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की ये तालीम नहीं है, हुजूर ने तो रहबानियत को ना पसंद फरमाया, तो ये उनका एक अपना मिजाज था उनका। लेकिन मैं शेख उकरे वालों आपसे सिर्फ इतना कहूँगा भाई, मैं नहीं कहता कि आप भी सारे कब्रिस्तान चले जाओ, बस हजरत अपने अपने घरों में रहो, लेकिन याद इतना रखो जाना हमने भी कब्रिस्तान, इतना याद रखो। घर में रहो, बंगले में रहो, कोठी में रहो, मकान में रहो, जहाँ मर्जी रहो, बस इतना याद रखो जाना हमने भी। और फिर वहाँ क्या होना है, उथे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी दा कुछ है, बात ही नहीं होनी। ये बड़े जलील कदर सूफिया में से हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, ये वो मर्द कलंदर है, हमने तो 5 रुपए नहीं कभी छोड़े। इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बलक की बादशाही को ठोकर मारी थी। तो छोटी बात तो नहीं ना, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, तेरे इश्क में या यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया है। छोड़ी इन्होंने बलक की बादशाही। और ये तारीख लिखती है, ये वो बादशाह है कि इनके बिस्तर पर लेटने से पहले ना 2.5 मन 100 किलो गुलाब की पत्तियां बिछाई जाती थी आपके बिस्तर पर। पहले भी जो बिस्तर है वो आपका या मेरा बिस्तर नहीं है, वो पहले भी बादशाह वक्त का बिस्तर है। कितना नर्म नाजुक बिस्तर होगा वो है, और अगर उसके ऊपर 100 किलो 2.5 मन गुलाब की पत्तियां बिछा दी जाएं तो कितनी नरमी होगी, कितनी ठंडक होगी, कैसी नींद आती होगी उस बिस्तर पर। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि हजरत की वो खादिमा जो इस खिदमत पर मामूर थी, जो ये जो है ना वो फूल बिछाया करती थी रोज, तो जाहिर अरसा दराज से वो खिदमत कर रही थी। तो एक दिन फूल बिछाए तो दिल में ख्याल आया, चल लेट के देखते सही भला के भी लेट के देख तो सही कैसा बिस्तर वाला। थकी थी ना सारे दिन की, बस लेटी तो आंख लग गई। आंख खुली कब, जब जिस्म पे कोड़ा पड़ा, उठ खड़ी, देखा हजरत इब्राहिम बिन अदहम बड़े गुस्से में खड़े, साथ जल्लाद भी है, हजरत की सारी काबीना भी है। आपने फरमाया तेरी इतनी जुर्रत कि तू एक नौकरानी होके मेरे बिस्तर पर लेटती है, पर मैं मारो कोड़े और मार मार के इसकी खाल उधेड़ दूं। वो कोड़े पड़े तो उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन लिखने वालों ने लिखा है कि थोड़ी देर बाद में उसने रोना तर्क किया और मुस्कुराने लग पड़े।
تو حضرت بھی بڑی جہاندیدہ شخصیت کے مالک تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ فرمایا چھوڑ دے بس کر. اس نے چھوڑ دیا. آپ نے سوال کیا یہ تو بتا پہلے تو رو رہی تھی اب تو مسکرائی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کی وجود ہے جسم میں حص رکھتی کوڑے پڑے درد ہوئی رو نہیں تھا. آپ نے فرمایا نہیں اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ عرض کی حضور کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہی تھی رو رہی تھی تو بس ایک خیال آیا تو میں مسکرانے لگا. کیا خیال آیا؟ عرض کی خیال آیا تو کیوں رو رہی ہے نا رو. وہ تو چیک کرنے کے لیے سوئی تھی نا وہ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی آنکھ لگ گئی تو اتنے پڑے. تو ذرا تجھے بھی تو سوچنا جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے. تو کیوں روتی ہے؟ تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی بس پڑھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا نہ رو. بس ذرا یہ سوچ کے جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے. تو نہیں کسی صوفی نے کہا تھا جاؤ مسافر جا نہ کرنی پیاری ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی کوئی سوتے آن جگہ ہے. پر حضرت جی ہم نے تو چھوڑا ہی نہیں نا کبھی چھوڑ کے بھی تو دیکھو نا یار. ہاں جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلخ کی بات سے چھوڑی نا تو حضرت نے پھر گدڑی پہنی. تو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے نا اپنی گدڑی سی رہے تھے. جو صوفیاء کا لباس تھا اپنی گدڑی سی رہے تھے. تو لکھا ہے کہ آپ کے بعد آپ کے ماموں حاکم ہوئے بادشاہ بنے آپ کی سیٹ پہ آپ کے ماموں بیٹھے. تو ماموں کا گزر ہوا نا تو اپنے بھانجے کو اس حالت میں دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا اپنی گدڑی خود ہی سی رہے. تو دل میں درد سا اٹھا اور ابراہیم یہ کیا کیا تو وہ بادشاہ جو نہیں بادشاہ تو اب تیرا یہ حال ہے کہ اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہے. وہ رکے اور آ کے نا حضرت ابراہیم بن ادہم کو کہتے ہیں ابراہیم وہ کیا ملا تجھے بادشاہی چھوڑ کے ذرا اپنی فقیری تو دے کہ تو اپنی گدڑی بھی خود ہی سی رہے. چل اٹھ واپس آج بھی سیٹ تیری ہے تیرا انتظار کر رہا ہے تک چل آگے تخت پہ بیٹھ. آپ نے فرمایا نہیں ماموں چھوڑ دیا تو بس چھوڑ دیا. وہ پوچھتے ہیں چل چھوڑ تو نے دیا یہ بتا چھوڑ کے ملا کیا ہے. تو لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت دریا کے کنارے بیٹھے تھے آپ نے وہ جو سوئی تھی نا اپنی وہ آپ نے دریا میں ڈال دی. اور حضرت جی دریا کی لہروں کے سامنے سوئی کی کیا حیثیت ہے. چند لمحوں میں وہ دریا کی بپھری ہوئی موجیں پتہ نہیں سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئی ہوں. اور لکھا ہے کہ حضرت دریا کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمانے لگے میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا. آپ نے فرمایا یہ تو میں پہلے چھوڑ کے بیٹھا ہوں پھر وہی لے آئی اور میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ چھوٹی سی مچھلی نے نا اپنے منہ میں آپ کی سوئی دی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا. تو لکھا ہے حضرت نے وہ سوئی اٹھائی اور اپنے ماموں کو دکھا کے پوچھتے ہیں ماموں وہ بات صحیح چنگی ہی کیا ہے چنگی ہے وہ چنگی ہی کیا ہے چنگی. آپ نے پوچھا کہ یہ بات صحیح اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے یہی اچھی ہے. حضور نبی علیہ السلام کی غلامی والی بات غلامی اختیار کا تو دیکھو اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشہ ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے دکھایا ہوتا ہے. اپنا وقت ضائع نہ کرو ہم اپنا وقت ضائع کریں ہم اپنا وقت ضائع کریں. تیاری کرو جانا ہے بھائی جانا ہے حضرت جی جانا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم. وہ جو بزرگ تھے نا میری ان سے بڑی محبت تھی. تو میں ایک دن اسی طرح جمعرات تھی میں گھر واپس گیا شاید حضرت نے دیکھ لیا ہوگا. تو آپ نے ایک بندہ بچہ بھیج کے مجھے بلایا. میں حاضر ہوا قبرستان تو
अब तो 1000 का नोट जरा छोटा ना था, जरा बड़े बड़े वाला नोट होता था। तो बड़े वाला नोट पहले मुझे पकड़ा के ना फिर बाद में पूछते हैं, मौलवी जी एक काम कही तो साडा कर दो। मैं 2000 दसो मैं भी कर दूं। फरमाने लगे मैं तो खैर लाहौर जा नहीं सकता, तो जाहिर है तुम लाहौर से आते जाते रहते हो, तो ये लाहौर में एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये बत्ती चौक से काफी आगे और मीनार पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे कभी सड़क पे मज़ार हुआ करता था। फिर जब वो मेट्रो ट्रेन बनी, सड़क की तोसील हुई, तो 2008 में फिर इस मज़ार पाक को वहां से दरिया रावी के किनारे तब्दील कर दिया गया। तो जो हमारा दौर है 2002-03 का, तो तब ये मज़ार वहां सड़क भी होता था। तो मुझे फरमाने लगे बाबा छतड़ी वाली सरकार ना, एक मजदूर बुजुर्ग बैठा है, तो ठंड बड़ी है, तो उसके पास ना कोई कंबल नहीं है। तो 1000 तुझे इसलिए दे रहा हूँ कि ये तूने लाहौर से कंबल खरीदना है और ये कंबल तूने मेरी तरफ से उन्हें देने जाके, और हमेशा ना कोई कंबल खरीद लेना जरा, कारण कंबल गर्म होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो सन 2002 में भी कोई इतना सस्ता सिलसिला नहीं था कि 1000 में कंबल आ जाए, तब भी नहीं आता था। लेकिन कोई लाहौर में एक ऑप्शन मौजूद है, लाहौर से लंडे में बड़ी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। तो हम वो रात को निकल गए लोहारी बाटी से होते हुए, तो वहाँ हमारे खान भाई थे, तो हमने उनसे जरा बहस करके ना तो 800 में कंबल ले लिया। 200 बच गए जो मैंने अपनी जेब में डाले। अच्छा सियालकोट जाऊंगा तो बुजुर्गों को पेश करूंगा, 200 तो खुश होंगे। अब जब मदरसे ले आए ना, तो बाद में ख्याल आया यार एक अल्लाह के दोस्त ने कंबल लेने हैं, ओढ़ना है उसने, पता नहीं किसकी क्या हालत है, नजासत गलीजा है, खफीफा है, क्या करें। तो फिर हमने बहरहाल उसको 3 पानियों से पाक भी किया। उधर दिन सर्दी के थे, जरा कंबल ने सूखते हुए थोड़ा वक्त लिया, ठीक है जी। वो सूख गया तो हमने असर की नमाज पढ़ी, रक्शे पे बैठे और हम बाबा छतड़ी वाली सरकार चले गए। तो जब मज़ार पे पहुंचे ना, तो वहां बंदा नहीं था कोई, और एक ही बंदा बैठा था, आंखें झुकाए, खामोश। लेकिन उसकी खामोशी में भी इतनी आवाजें थी कि मुझे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे पूछूंगा तुसी मजदूर हो, लेकिन उसकी खामोशी भी कह रही थी कि हाँ मैं मजदूर। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये दिल का वसवसा ना हो। मैंने दाएं बाएं से पूछा, तो किसी ने माकूल जवाब नहीं दिया। खैर क्योंकि मगरिब के वक्त मदरसे वापस पहुंचना था, तो मैंने कहा चलो फिर भाई अब यही है, क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने अपने कंधों पे लिया हुआ है ना, इस तरह मैंने इसी तरह कंबल ना उनके कंधों पर डाल दिया। तो जाग रहे थे लेकिन बोले नहीं, पूछा नहीं भाई ये तू क्यों मेरे कंधों पे कंबल दे रहा है, नहीं बोले। फिर मैंने कंबल इस तरह कर दिया, फिर भी नहीं बोले। खैर मैंने तसल्ली कर ली। जब मैं जाने लगा ना, तो फिर हजरत ने वो हाथ डाल के ना पीछे से मेरी कमीज पकड़ी। तो जब उन्होंने कमीज पकड़ी तो मैं रुक गया। तो जब मैं रुका ना, तो फिर मुझे कहते हैं मौलवी जी कंबल तो दे चले, जरा 200 बचिया भी तो दे के जाओ। तो मैं आपको एक सादी सी आप बीती सुना रहा हूँ। मुझे कहते हैं मौलवी साहब कंबल तो दे चले, जरा 200 बचे जो भी तो दे के जाओ। मैं आपको हकीकत बताऊंगा, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलेगी। हालांकि सर्दियां थी लेकिन मुझे पसीना हो गया डर के मारे। यार सियालकोट और लाहौर में 130 किलोमीटर का फासला है, लेकिन बाबे की इतनी वसीयत है। इसको पता है कि कंबल का 1000 दिया गया, फिर इसको इतना भी पता है कि कंबल 800 में आया, फिर इसको इतना भी पता है कि 200 इसकी जेब में भी पड़ा है। तो फिर मैं उस दिन सीख के गया था, चाहे तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या हो रहा है। तो भाई इस वक्त से मैं बड़ी एहतियात करता हूँ। अकीदा है, यकीन है, बुजुर्गों से सुना था, हुजूर सुनते हैं, हमारा ईमान है, हुजूर सुनते हैं। लेकिन जिस दिन से मैंने उस दीवाने को देख लिया ना, तो अब तो इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन और ऐनुल यकीन से अकुल यकीन है, आके सुनते हैं। इसलिए जब भी दुरूद पाक पढ़ो, ये सोच के पढ़ा करो मैं नहीं देख रहा, लेकिन वो देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा। और ये भी ना समझना हज़रत, ये सारे मेरे जैसे थे जो नहीं देख सकते थे, नहीं हज़रत। कभी आप किताबें उठा के देखो, आपको लग पता जाए कैसे कैसे दीवाने हुए। हाँ
یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی، سلسلہ عالیہ چشتیہ کے شیوخ میں حضرت کا شمار ہے۔ یہ گنگو انڈیا کا علاقہ ہے، اور آگے آپ کے اور مرید ہوئے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، یہ تھانیسر بھی انڈیا میں ہے۔ پہلے حضرت عبداللہ شاہ تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی کے خیالات، عقائد، نظریات وہ ٹھیک نہیں تھے، بہرحال اللہ نے رحمت فرمائی، یہ طویل ایک معاملہ ہے۔ پھر حضرت طائب ہوئے اور مرید بھی سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی کی۔ تو بھائی اب پیر کا تو کام ہے نا اجابات اٹھانا۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضرت مرید ہو گئے نا شاہ صاحب، تو سید عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، شاہ جی وہ حج عمرہ بھی کیا کہ نہیں؟ عرض کی حضور بڑے کیے۔ فرمایا پھر اینج کرو ایک ساٹھے کہن سے نکال، فرمایا باپ سے کہا کرتا ہوں یار دعا کرو کو ہمیں بھی بھیجے۔ ہاں بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔
اللہ کا یہ جوش علامت ہے، اللہ کا یہ جوش علامت ہے، اللہ کا یہ جوش علامت ہے، اللہ ہماری اس نعرے سے محبت سلامت ہے۔ وہ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی آپ کوئی حج بھی کیا کہ عرض کی حضور پڑے گی، فرمایا پھر اس طرح کریں تو ہمارے کہنے پہ بھی کر ہے۔ اس میں جیسے میں کہہ رہا تھا تو لائٹ چلی گئی کہ اس میں بڑا فرق ہے۔ اب دعا فرمایا کریں کوئی نبی علیہ السلام کا غلام ہمیں بھی کہے کہ جا تم بھی آ جا، بڑا فرق ہے۔ جو میرے جیسے خود جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک تصویر اتھے کھینچی، ایک اتھے کھینچی، اتھے کھینچی سے واپس آ گئے ہیں۔ لیکن اگر جس کو کسی نے بھیجا ہو تو جب وہ واپس آئے تو پھر اس سے پوچھا جائے نا وہ کیا ہوا، تو پھر اس کا یہی جواب ہے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہیں۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اور جیسے ہمارا طریقہ کار ہے نا کہ ہم بھی جانے والوں کو کہتے ہیں کہیں جب وہاں جانا تو جا کے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا۔ تو یہ کہاں لکھا تھا کہ سید القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں سلام نہ بھیجے، تو آپ نے بھی اپنے مرید عبداللہ شاہ تنیسری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شاہ جی جب وہاں جائیں گے نا تو جا کے میرا بھی سلام پیش کرنا، ٹھیک ہے؟ تو لکھا ہے کہ نگاہ شیخ تھی نا، توجہ تھی پیچھے پیر و مرشد کی، تو جب آپ وہاں گئے تو ایسی بے خودی تاری ہوئی کہ کچھ یاد نہیں رہا۔ لکھا بھی ہے بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، اتنا یاد ہے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں رہا، ایسی بے خودی تاری، یہاں تک کہ اپنے پیر و مرشد کا سلام پیش کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ یہ جب واپس روانہ ہوئے نا ہند کے لیے قافلہ نکلا تو اپنی سواری پہ بیٹھے بیٹھے نیند سی آ گئی، تو خواب میں پیر و مرشد کی زیارت ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا شاہ جی تنو آکھیا سی کہ حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ میرا بھی سلام پیش کری، تے سلام ہی نہیں پیش کیا۔ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی اور بڑے حیران ہوئے کہ شیخ تو گنگوں میں بیٹھے ہیں، کس طرح پتہ چل گیا کہ میں نے سلام نہیں پیش کیا ہے؟ یہ سواری لی اور پھر واپس گئے اور جا کے نا وہاں حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک پہ حاضر ہو کے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام میرے پیر و مرشد کا سلام قبول فرمائیں۔ تو لکھا ہے کہ مزار مبارک سے آواز آئی اے عبداللہ شاہ تنیسری اپنے پیر بدتی کو ہمارا بھی سلام کہہ۔ حضرت کچھ ہوتے ہیں جن کو سلام واپس بھی بھیجے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں۔ وہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے اب اس پہ بھی صوفیہ نے بڑا کلام کیا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ اللہ معاف فرمائے حضرت بدعتی تھے، نہیں۔ جیسے آج آپ لائٹنگ کریں تو بدعتی، جھنڈیاں لگائیں تو بدعتی، جلوس نکالیں تو بدعتی، تو یہ سلسلہ تو نہیں چلا آ رہا ہے، یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے ہم پہ لگتے ہیں ایسے ہمارے بڑوں پہ بھی لگا کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا اپنے پیر بدعتی کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ اب یہ واپس آ گئے، ایک دو دن تھکن اتاری، اور تھکن اتارنے کے بعد جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اب خود تو اتنی ہمت نہیں تھی نا کہ خود ہی بات شروع کرتے، تو حضرت صاحب میں فراست تھے، آپ نے جان لیا کہ اندر کیا چل رہا ہے، اب خود ہی بات کو اس جانب لے جائیں اور پوچھتے ہیں شاہ جی پھر آج کر آئے؟ جی جناب۔ پھر مدینہ پاک بھی گئے؟ جی جناب۔ وہاں پھر میرا سلام بھی پیش کیا تھا؟ جی جناب۔ تو پھر جواب کیا آیا تھا؟ اللہ ہے کہاں گنگو یار کا مدینہ پاک، یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی ہیں، یہ دوریاں آج ہم نے ڈال دی۔ فرمایا پھر جواب کیا آیا تھا؟ اب کیونکہ آپ کے تو شیخ ہے نا، اور اگر پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، آپ نے تو نہیں بدعتی بولنا تھا، تو کیا کیا؟ وہ کلام کرتے ہوئے لفظ بدعتی کو حذف کر دیا، چھوڑ گئے، کھا گئے، کاٹ گئے، بول رہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں شیخ
جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے آپ کا سلام پیش کیا نا تو مزار مبارک سے آواز آئی تھی اپنے پیر کو میرا بھی سلام کہنا. آپ نے فرمایا اس طرح نہ کہہ جس طرح حضور نبی علیہ السلام نے کہا تھا تو بھی اسی طرح ہی کہہ. آج حضرت جی بہت دور چلے گئے ہیں, آج ہم بہت دور چلے گئے. نہیں حضرت یہ دوریاں ختم کرو. تو اعظم چشتی صاحب نے علالہ حضرت نے بھی یہ مضمون لکھا اور تقریباً جتنے صوفی بزرگ ہوئے ہیں شعراء سب نے یہ مضمون لکھا. میں چلو یہاں اعظم چشتی صاحب کو ہی پڑھ دیتا ہوں. حضرت نے کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. یہ کوشش کرو کہ یہ رنگ پھر پیدا ہو. ہم تو یہاں ہوں لیکن ہمارا دل وہیں حضور کے قدمین شریفین میں دھڑکے رہتے ہیں. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے. اس لیے درود پاک پڑھا کریں, درود پاک پڑھا کریں, محفلوں میں بھی پڑھیں اور محفلوں کے بعد بھی حضرت اپنا معمول بنائیں کہ درود پاک پڑھا کریں, اپنے اللہ کو یاد کیا کریں. یہ ہمارے سیالکوٹ کے تھوڑے باہر میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چٹی شیخ. اللہ یہ نام اس کا بگڑ کے بن گیا. اس قصبے کا اصل نام تھا چشتی شیخ, کیونکہ یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ننیال نام کے ہیں بابا صاحب کے, اور بابا صاحب نے اپنا بچپن وہاں گزارا, تو اس لیے اس قصبے کا نام تھا چشتی شیخ. ٹھیک ہے جی, بابا صاحب کی نسبت سے. لیکن زمانے کے ساتھ بدلتے 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 بگڑتے 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 آج اس قصبے کا جو موجودہ نام ہے وہ چٹی شیخ, چشتی شیخہ سے بگڑ کے چٹی شیخہ بن گیا. تو وہاں چشتی شیخہ میں نہ حضرت بزرگ ہوئے ہیں مجذوب دیوانے. کوئی سائیں کہتا تھا, کوئی پتہ نہیں ان کو کیا کیا کہتا. ویسے ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہیں کہ سب تو بڑا سیاںا میں ہی, تو ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ سائیں. اب میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیسا سائیں تھا, اللہ ہم کو بھی ایسا سائیں کر دیتے ہیں. سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ کا ایک مخصوص جو ہے نا ایک وے تھا, ایک راستہ تھا. اب بس روز اسی کو طے کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں واپس آ جایا کرتے. تو یہ آپ کا جو مخصوص راستہ تھا نا, وہاں راستے میں ماننے والے بھی تھے, نہ ماننے والے بھی تھے. جو ماننے والے تھے وہ محبت کرتے تھے, جو نہ ماننے والے تھے وہ اللہ معاف فرمائے برا بھلا بھی کہتے تھے, گالیاں تک دیا کرتے تھے. تو میں کیونکہ بات آپ کو سناؤں گا ماننے والوں کی ہے. تو ماننے والوں کا معمول کیا تھا, ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جب حضرت سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی دکان کے سامنے سے گزرنا نا, تو اس دکان والے کے پاس جو ہونا نا اس نے عقیدت میں محبت میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پیش کر دینا. مثلاً حلوائی کی دکان کے سامنے سے گزرے تو اس نے برفی دے دی, تو ہم نے حضرت اس سائیں کو, اس دیوانے کو دیکھا کہ کیا کرنا, وہ تھوڑی سی برفی کھا کے تو برفی نیچے رکھ دینی, تھوڑی سی کھانی ہے, ایسی لو ساری نہیں کھانی, تھوڑی سی ہمیں کھا کے نا تو نیچے رکھ دینی. تو کرنا کیا, جس نے برفی دی ہوتی تھی نا پھر اس سے سوال کرنا, وہ یہ عہد مٹھی ہے, تو جس نے دینی اس نے آگے سے کرنی, حضور چینی پائی ہے مٹھی ہونی تھی. اچھا چینی پائی, کتوں لیا چینی؟ سائیں جی دکان تو لیا سی. اچھا دکان تو لیا, دکان والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی نے مل تو توڑا منگوایا. اچھا مل تو توڑا, مل والے نے کتوں لیا سی؟ سائیں جی رو دی بڑھ دی. اچھا رو دی بڑھ, رو کتوں نکل دی؟ وہ سائیں جی گنے نہیں نکل دی. اچھا گنے, وہ گنے کی رو کیویں آ جاتی؟ سائیں جی اللہ پاک نے پائی ہے. کیسا تھا یار, ایسی یار لو لگی تھی کہ جس کو برفی بھی اس کے محبوب تک لے جایا کرتی تھی. اسی یہ کلو کلو ہم چوب جانے ہیں لیکن کبھی شکر بھی نہیں ادا کیا. حقیقت بتا رہا ہوں, اتنا ہم دور چلے گئے. میں روز محفلوں میں جانا ہوتا ہے نا,
تو میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں. میں نے صبح بھی تقریباً 2 ختم ہیں سیالکوٹ میں. تو ختموں پہ اکثر و پیشتری ہوتا ہے کیونکہ محفل میں یہ ماحول بنتا ہی نہیں ہے. تو ختم پہ ہم بیٹھے ہیں, ہم ختم ہو گئے ہیں. مثلا جیسے آج کل سردی چل رہی ہے تو کنوں کا موسم ہے, مالٹے کا موسم ہے. تو کیا ہوتا ہے, ایک بندہ مالٹا چھیلتا ہے کھا کے نا, تو پھر دوسرے کو بھی دعوت دیتا ہے. کیا کہتے ہیں, کوئی کھا لے میٹھا ہے. تو بھائی اب دو اس طرح کے نا بات کر کے مار کھا نہیں یار, تو ہم بھی نہیں کرتے, لیکن دل میں خیال آتا ہے یار کدی وہ بھی تو لبے نا جڑا ہے کہ قربان جاؤں دے تو جنہیں میٹھا کر چھڑے. یہ نہیں کہتا کوئی ملے ہے یار جو تو یہ بھی کہے کہ قربان. بھائی جبلا پیر صاحب بیٹھے ہیں, مفتی صاحب بیٹھے ہیں, بھائی میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت نہیں ہے ذاتی. بھائی اس کی اگر اپنی ہوتی تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی, کوئی ہے تو کسی کو پھیکا کر رہا ہے, کسی کو میٹھا کر رہا ہے, اور کوئی نہیں ہے حضرت. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ہاں ڈھونڈا مجھ سے غلط جگہ رہے ہیں حضرت. ہاں وہ تمہیں شرک پور شریف میں ملے گا. ہاں وہ میں چلو نام نہیں لوں گا, ہاں وہ وہاں آپ کو ملے گا. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نہیں یار ہم بھول گئے.